کبھی کبھی مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں لوگ کم ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد موجود لوگ آپ کو اندر سے کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ ہنستے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا سکون ختم ہونے لگتا ہے۔ آپ خود پر شک کرنے لگتے ہیں اور اپنی ہی پہچان کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہمیں اکثر احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلط لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، کیونکہ غلط لوگ ہمیشہ دشمن بن کر نہیں آتے، کبھی کبھی وہ دوست، قریبی یا اپنے بن کر ہماری زندگی میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ رہ کر خود کو پہلے سے کم تر سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ کی کامیابی انہیں خوش کرنے کی بجائے پریشان کرتی ہے۔ آپ اپنے خواب بتانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ہر بار آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ رہ کر اپنی اچھی عادتیں چھوڑنے لگتے ہیں۔ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں اور آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ آپ کی غلطیوں کو بار بار یاد دلاتے ہیں، لیکن آپ کی کامیابیاں بھول جاتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے اپنی اصل شخصیت چھپانے لگتے ہیں۔ ان کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد آپ کو سکون کی بجائے ذہنی تھکن محسوس ہوتی ہے۔ وہ آپ کو بہتر بننے کے لیے موٹیویٹ نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں تم سے نہیں ہوگا۔ آپ کی باؤنڈریز کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ آپ کی عزت صرف اس وقت کرتے ہیں جب انہیں آپ سے کوئی فائدہ ہو۔ آپ ان کے ساتھ رہ کر دوسروں کے بارے میں وہ باتیں کرنے لگتے ہیں جو پہلے آپ خود ناپسند کرتے تھے۔ وہ آپ کو غلط کام میں ساتھ دینے کے لیے بار بار مجبور کرتے ہیں۔ آپ کو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں وہ آپ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ آپ کی پریشانی سن کر وہ حل دینے کی بجائے آپ کو مزید مایوس کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کی کمزوری کو آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی موجودگی میں وہ دوسروں کو برا کہتے ہیں تو ممکن ہے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو بھی برا کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے اصول ان کے لیے مذاق ہیں۔ آپ ان کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی زندگی کی دوسری اہم چیزوں کو مسلسل نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ وہ آپ کو لوگوں سے جوڑنے کی بجائے سب سے دور کرنے لگتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے اپنی خوشی بھی چھپا کر رکھتے ہیں کیونکہ انہیں آپ کی خوشی پسند نہیں آتی۔ غلطی ہونے پر وہ اصلاح نہیں کرتے بلکہ آپ کو شرمندہ کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس تعلق کو بچانے کے لیے ہمیشہ آپ ہی کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ ان سے دور ہونے کا خیال آتے ہی آپ کو سکون محسوس ہونے لگتا ہے، اور سب سے بڑی نشانی ان لوگوں کے ساتھ رہ کر آپ اپنے بہتر انسان بننے کے بجائے اپنے اصل اصول کھونے لگیں گے۔ اگر آپ کو بار بار یہ ثابت کرنا پڑے کہ آپ قابل احترام ہیں تو شاید آپ ایسے لوگوں میں ہیں جو آپ کی قدر کرنا جانتے ہی نہیں۔ اگر آپ کی خاموشی انہیں تب ہی پسند آتی ہے جب آپ ان کی بات مانیں تو یہ دوستی نہیں بلکہ کنٹرول ہے۔ اگر آپ کی کامیابی کے بعد وہ آپ کی محنت نہیں بلکہ آپ کی قسمت گننے لگیں تو سمجھ جائیں کہ انہیں آپ کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر آپ اپنی ہی خوشی ان سے چھپانے لگیں تاکہ انہیں برا نہ لگے تو آپ رشتے میں نہیں، ایک دباؤ میں رہ رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کو بار بار آپ کے ماضی کی غلطیوں سے پہچانتے ہیں تو شاید وہ آپ کی تبدیلی دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر ان کے سامنے آپ کو ہر وقت خود کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے تو شاید وہاں آپ کو سمجھنے والا نہیں، صرف جج کرنے والا شخص موجود ہے۔ اگر آپ کے اصول صرف اس لیے بدلنے لگیں کہ لوگ آپ کو قبول کر لیں تو یاد رکھیں، قبولیت کی قیمت اپنی شخصیت کھو دینا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ان کے ساتھ رہ کر اچھا انسان بننے کی بجائے بدلہ لینے، مقابلہ کرنے اور دوسروں کو نیچا دکھانے لگیں تو صحبت بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی کمزوری جان کر اسے بار بار آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے تو اسے اپنا قریبی سمجھنے سے پہلے دوبارہ سوچیں۔ اور سب سے خطرناک نشانی یہ ہے کہ آپ غلط لوگوں کے درمیان اتنا وقت گزار چکے ہیں کہ آپ کو اپنا بدلتا ہوا رویہ بھی نارمل لگنے لگے۔